پاکستان کے لیے ایک اور اعزاز۔ پاکستانی نیاد توصیف انور مسلسل تیسری مرتبہ بلا مقابلہ لندن بار آف لیوشم منتخب۔ حلف برداری کی تقریب لیوشم کونسل کے سوک سینٹر میں منعقد ہوئی، جس میں لیبر پارٹی کی مقامی قیادت، کمیونٹی رہنماؤں، لوکل کونسلرز کے علاوہ توصیف انور کے عزیز و اقارب نے خصوصی شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف یو کے غلام حسین نوان کی رپورٹ میں۔ کونسل کے چیف ایگزیکٹو نے جب توصیف انور کے بلا مقابلہ منتخب ہونے کا اعلان کیا تو حال میں موجود لوگوں نے تالیاں بجا کر نئے منتخب ہونے والے میئر کا بھرپور استقبال کیا۔ اس موقع پر نو منتخب میئر نے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج میرے لیے انتہائی خوشی کا دن ہے کہ آج میرے والد محترم خصوصی طور پر تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے پاکستان سے آئے ہیں۔ نو منتخب میئر توصیف انور کے والد چودھری انور علی کا اس موقع پر کہنا تھا کہ اپنے بیٹے کو اس مقام پر دیکھ کر وہ آج اللہ تعالیٰ کے خصوصی طور پر شکر گزار ہیں۔ تقریب میں شریک دیگر افراد نے توصیف انور کو میئر بننے پر مبارکباد پیش کی اور کہا کہ وہ کمیونٹی کی خدمت کرنے میں ہمیشہ کی طرح اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ نو منتخب میئر نے اس موقع پر آنے والے تمام مہمانوں کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ بہت اچھا لگ رہا ہے، تیسری دفعہ میں لندن بار آف لیوشم کا سیوک میئر منتخب ہوا ہوں اور یہاں آج میرے والد صاحب بھی آئے ہوئے تھے۔ That was another exciting thing کہ وہ پاکستان سے آئے ہوئے تھے۔ He visited it, he witnessed it۔ آج میں نے میٹنگ چیئر کی اور خاص کر میرے کونسلر کولیگ کا شکریہ جنہوں نے تیسری دفعہ مجھے منتخب کیا۔ لندن کی پوری 32 باروں میں کہیں بھی ہسٹری نہیں ہے کہ کوئی بھی پاکستانی میئر تیسری دفعہ منتخب ہوا ہو۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ لندن کے اندر توصیف انور مسلسل تیسری بار منتخب ہو کر ایک نیا ریکارڈ قائم کر چکے ہیں۔ غلام حسین نوان، بیورو چیف، 92 نیوز UK۔ پاکستانی انٹرپرینور تنزیلہ خان کو برطانیہ میں شہزادہ چارلس نے دی بزنس ٹرسٹ انٹرنیشنل عمل کالونی ویمن امپاورمنٹ ایوارڈ سے نوازا۔ تنزیلہ خان معذور افراد کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی ہیں اور ان کی آسانیوں کے لیے کام کرتی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق تنزیلہ خان نے ویب سائٹ گرلی تھنگز کی بنیاد رکھی، جس کے ذریعے خواتین مینسٹرل ہائیجین کٹس آن لائن خریدتی ہیں اور یہ ان تک ڈلیور کی جاتی ہیں۔ لندن میں ہونے والے بزنس ٹرسٹ ایوارڈز میں یہ ایوارڈ پہلی دفعہ متعارف کروایا گیا ہے۔ اس ایوارڈ کا نام مشہور انسانی حقوق اور بین الاقوامی قانون کی وکیل عمل کالونی سے وابستہ ہے۔ یہ ایوارڈ ان خواتین کو دیا جاتا ہے جو دنیا میں مثبت تبدیلی لا رہی ہیں۔ ایوارڈ کی تقریب میں عمل کالونی بھی پرنس چارلس کی ساتھی تھیں۔ بینک آف پنجاب پاکستان کی جانب سے پاکستان ہائی کمیشن لندن میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے حوالے سے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں لندن سے اوورسیز پاکستانیوں نے بھرپور شرکت کی۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کو مزید محفوظ بنانے اور وطن عزیز کے لیے سرمایہ کاری پر اتفاق کیا گیا۔ تفصیلات وسیم قاسمی کی رپورٹ میں۔ ٹریڈ منسٹر شفیق شہزاد نے بتایا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی زیر نگرانی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کو محفوظ ترین بنایا گیا ہے۔ تقریب میں ہائی کمشنر معظم احمد خان نے خصوصی طور پر اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے بارے میں بہترین اور محفوظ طریقہ کار کی افادیت کے حوالے سے گفتگو کی۔ اس موقع پر لندن میں مقیم پاکستانیوں کی بڑی تعداد نے تقریب میں شرکت کی اور مختلف پہلوؤں پر بینک آف پنجاب کے ارباب اختیار سے سوالات بھی کیے۔ ٹریڈ منسٹر پاکستان ہائی کمیشن شفیق شہزاد، سابق فارن سیکرٹری جلیل عباس انصاری، وائس پریزیڈنٹ بینک آف پنجاب نوفل داؤد، ہیڈ آف روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میاں فرخ مجید نے حاضرین سے بات کرتے ہوئے کہا کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے تمام پروسیس کو آن لائن اور آسان ترین بنا کر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی گارنٹی اور نگرانی میں رکھا گیا ہے تاکہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے خدشات کو ختم کیا جا سکے۔ آج میں انتہائی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ بینک آف پنجاب پاکستانی ہائی کمیشن کے توسط سے اسٹیٹ بینک کے جاری کردہ پروڈکٹ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اور ہوم ریمیٹنسز جو کہ بینک آف پنجاب میں فورن سے کے پروڈکٹ سے جاری کی جاتی ہیں، اس کو ہم یہاں پہ مارکیٹ کرنے اس روڈ شو میں آئے ہیں۔ بینک آف پنجاب میں کھولے جانے والا RDA مکمل طور پہ فری ہے، جس کے اندر جو کسٹمرز ہمارے بیرون ملک بیٹھے ہیں ان کو ڈیبٹ کارڈ کی فراہمی اور ڈیلیوری اور اس سے منسلک چارجز بینک آف پنجاب خود ہی اٹھاتا ہے۔ آج ہم UK میں پاکستانی جو کمیونٹی ادھر موجود ہے اس کو اس پروڈکٹ کے بارے میں مزید معلومات دینے کے لیے خود حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارا پلان ہے کہ ہم ان شہروں میں جائیں جہاں پہ ہمارے پاکستانی بہن بھائی بستے ہیں۔ پاکستان ہائی کمیشن پنجاب بینک کے تعاون سے یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ پہ یہ ایک روڈ شو کا انعقاد کر رہے ہیں اور یہ سیریز کا پہلا لندن میں ہوگا، اس کے بعد برمنگھم اور بریڈفورڈ میں۔ جیسا کہ میں پہلے بہت سارے ایونٹس میں کہتا رہا ہوں کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوورسیز پاکستانیز کے لیے ایک ایسی سہولت ہے جہاں وہ یہیں بیٹھے اپنے اکاؤنٹس پاکستان میں اوپن کر سکتے ہیں اور تمام ٹرانزیکشن جتنی بھی ہیں وہ ڈیجیٹلی ان کے لیے وہاں جانا ضروری نہیں ہے، وہ یہیں سے اپنی ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں
اور اسی اسکیم کے تحت جو نیا پاکستان سرٹیفکیٹ ایک اسکیم ہے جس میں اوورسیز پاکستانیز ہی کو صرف یہ سہولت میسر ہے کہ وہ ڈالر میں یا پاؤنڈز میں پاکستانی سرٹیفکیٹس پرچیز کریں، اور ان کی مدت مختلف ہو سکتی ہے، کچھ مہینوں سے 3 سال تک ہے، جس کا ریٹرنز 5 سے 7% ہے۔ پاکستانی کمیونٹی کے لیے بہت یہ سکسیزفل ہے، اور ان کو پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی کرنی چاہیے، ان کو پاکستان میں فائنینسنگ کرنی چاہیے، یہ زیادہ ان کے لیے بہتر ہے کیونکہ یہاں پہ ریٹ آف انٹرسٹ اور مارجن بہت کم ہے، پاکستان میں اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں اور سکسیس ریٹ بہت زیادہ ہے۔ ہمارے آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ایک تو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کو پروموٹ کریں، دوسرا بینک آف پنجاب میں جو خاص فیسلٹیز ہیں اس اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ، جس میں سب سے پہلے یہ مکمل فری ہے، 24/7 ریلیشن شپ مینجمنٹ یونٹ ہے، آپ کی رہنمائی کریں گے، باقی پروڈکٹس جو آپ نے گاڑی لینی ہے، گھر لینا ہے، اس سلسلے میں جتنی بھی انویسٹمنٹس پلیس کرنی ہے، تو دے ول بی یور ریلیشن شپ مینیجرز۔ جب سے ڈیجیٹلائزیشن ہوئی ہے ہمارے بینکنگ سسٹم کی، تب سے تو بڑی سہولت ہو گئی ہے، اور اب آپ اندازہ اس بات سے کریں کہ اس دفعہ اس سال $31 بلین وہ ریمٹ ہوئے ہیں تھرو دی بینکنگ چینلز پاکستان کے اندر، تو وہ ایک بڑا ایک اچھا ایک اس کا میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے اس ڈیجیٹلائزیشن کی جو اپنا گورنمنٹ نے کی ہے اس کا ایک اچھا اثر پڑا ہے۔ اور یہ ہمارا ایز اے پاکستانی ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے ملک کی جس طریقے سے بھی خدمت کر سکتے ہیں وہ کریں، اور یہ ایک طریقہ ہے جس طریقے سے ہم اپنے بہن بھائیوں کو اور ان کی ہیلپ کرتے ہیں، یہاں سے پیسہ بھیجتے ہیں، اور یہ جو BOP کا پروگرام ہے اٹس اے ونڈرفل پروگرام۔ جہاں ہائی رسک ہوتا ہے وہاں پہ آپ کا پروفٹ بھی ہائی ہوتا ہے، تو یہ جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھولا گیا ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے اگر لوگ اس کو یوز کرنا چاہیں، کیونکہ اس میں جو انہوں نے پروفٹ لیول یا انٹرسٹ ریٹ رکھا ہے وہ اس وقت کے معروضی انٹرسٹ سے 5-6-100% زیادہ ہے۔ تقریب میں بتایا گیا کہ لندن کے علاوہ برطانیہ کے دیگر شہروں میں بھی پاکستانی کونسلیٹس کے تعاون سے ایسی معلوماتی تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ اوورسیز پاکستانیوں تک ان کی دہلیز پر معلومات فراہم کی جا سکیں۔ وسیم کاظمی، 92 نیوز، لندن۔ پاکستان کی ریل اسٹیٹ مارکیٹ میں اسلام آباد کے بعد لاہور میں سمارٹ سٹی منصوبے پر تیزی سے کام جاری ہے، جس کو متعارف کرنے کے لیے لندن میں روڈ شو کا اہتمام کیا گیا، جس میں معروف پاکستانی کرکٹر انضمام الحق سمیت کاروباری حضرات نے خصوصی شرکت کی۔ مزید جانیں بیورو چیف UK غلام حسین اوان کی رپورٹ میں۔ سمارٹ سٹی منصوبے کو متعارف کرانے کے لیے لندن میں روڈ شو کا اہتمام کیا گیا، جس میں معروف پاکستانی کرکٹر انضمام الحق سمیت کاروباری حضرات نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر پاکستان کی ریئل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری کرنے کے خواہش مند افراد کی بڑی تعداد نے اس روڈ شو میں شرکت کی اور سمارٹ سٹی کی سہولیات کے متعلق سوالات کیے۔ روڈ شو کی اس تقریب میں کیپٹل سمارٹ سٹی کے کنٹری مینیجر شہزاد صادق، بریگیڈیئر ریٹائرڈ عابد چیمہ اور جنرل ریٹائرڈ نجم الحسن سمیت دیگر افراد نے شرکت کی اور اپنے نئے پروجیکٹ کے حوالے سے حاضرین کو آگاہ کیا۔ 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے شہزاد صادق، اطہر عباس اور دیگر نے کیپٹل سمارٹ سٹی کو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بہترین پروجیکٹ قرار دیا۔ بیسیکلی مقصد تو یہی ہے کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو ایک ایسا لائف سٹائل، ایک ایسا ہائی اینڈ کوالٹی کے جو یہ ریئل پراپرٹی ہے، ریئل اسٹیٹ ہے، انٹروڈیوس کرایا جائے اور بالکل وہی سٹینڈرڈ دیا جائے جو ہم ادھر اوورسیز پاکستان یہ پوری دنیا میں ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ پاکستان کا پہلا سمارٹ پروجیکٹ ہے جس کی گرین لینڈ، جس میں جو آپ کو گرین لینڈ چھوڑے جاتے ہیں، عام پروجیکٹ میں 5 سے 7% چھوڑی جاتی ہے۔ سمارٹ پروجیکٹ اگر کوئی بنے گا تو اس میں 25 to 27% چھوڑی جائے گی۔ یہ وہ پروجیکٹ ہے جس میں گرین لینڈ 27% جو آج کل انوائرمنٹل پولوشن وغیرہ یہ وہ سارا کچھ اس پوائنٹ آف ویو سے یہ سمارٹ پروجیکٹ بننے جا رہا ہے۔ پاکستان کا پہلا اور دنیا کا تیسرا یا چوتھا سمارٹ پروجیکٹ ہوگا۔ ہمارا پلان جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں ہم لوگوں کو اپنا پروجیکٹ ہائی لائٹ کریں، شوکیس کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ ہم پروجیکٹ پاکستان میں ایک ورلڈ سٹینڈرڈ کا ڈیولپمنٹ لے کے آ رہے ہیں۔ ہمارے جو پیمنٹ پلان ہیں وہ بہت ہی کمفرٹیبل ہوتے ہیں۔ آپ کچھ پرسنٹیج جو ہے وہ آپ پہلے ڈپازٹ کراتے ہیں اور اس کے بعد ایزی انسٹالمنٹ ہوتی ہیں 3 سال کی، 4 سال کی، 2 سال کی، ڈپینڈنگ اپون دی جو افورڈیبلٹی ہے وہ، بیکاز ہمارے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگوں کو اکوموڈیٹ کریں اور ان کی جو بھی پیمنٹ پلان ان کے لیے کمفرٹیبل ہو
उसी को हम फॉलो करें। तमाम फैसिलिटीज़ जो आपको दुबई में, सिंगापुर में एक लग्जरी अपार्टमेंट में चाहिए, चाहे वो पूल है, चाहे जिम है, चाहे आपके ऑफिसेज हैं, चाहे आपका लगूना एनवायरनमेंट है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ पे अपने आप को बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। लेकिन हबीब रफ़ीक और कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है, इन्होंने टोटली एक डिफरेंट डायरेक्शन दी है लोगों को, और वो ये है कि बिफोर द टाइम आपको डिलीवरी देने, और वो बहुत सिंपल है। बेसिकली कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर जो विजन है शहर में लाने के लिए, दैट इज टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिटी होगी। सो उसमें जो एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ सिस्टम है उसको भी हम मोस्ट मॉडर्न और एडवांस्ड एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ सिस्टम हम बना रहे हैं, और इसके अंदर हम स्टेम एजुकेशन डे और स्मार्ट हॉस्पिटल। इसकी लोकेशन की सबसे बेस्ट चीज़ है कि इसकी एक साइड पे जीटी रोड है और दूसरे पे ईस्टर्न बाईपास है, सियालकोट बाईपास, तो लोकेशन तो उसकी ज़बरदस्त है। अभी जो इसका जो भी चीज़ अभी तक लॉन्च हुई है उस पर अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया है, और यहाँ पे इनके आने का मकसद यही है कि दे आर नॉट सेलिंग एनीथिंग, जस्ट टू गिव दी अपडेट्स ऑन द डेवलपमेंट। शहजाद सादिक का कहना था कि कैपिटल स्मार्ट ओवरसीज पाकिस्तानियों के एतमाद पर पूरा उतरा है और उन्होंने कबल अज़ वक्त लोगों को प्रोजेक्ट डिलीवर किया है। जनरल रिटायर्ड नजमुल हसन और ब्रिगेडियर रिटायर्ड आबिद चीमा का कहना था कि कैपिटल स्मार्ट सिटी में बच्चों की तालीम के लिए आलमी मयार के तालीमी इदारे बनाए जा रहे हैं। बरतानिया में पार्टी गेट स्कैंडल के तनाजुर में हुकूमती जमात के एक और रुकन पार्लियामेंट ने अपने हुकूमती ओहदे से इस्तीफा दे दिया। रुकन पार्लियामेंट पाउल होम्स ने कहा है कि वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट में होने वाली तकरीबात पर जारी रिपोर्ट के बाद गहरी तकलीफ महसूस कर रहे हैं। ये पेशरफ्त हुकूमती जमात के सर बॉब नील की जानिब से 100 ग्रे रिपोर्ट पर बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन से इस्तीफा तलब करने के बाद हुई। साबिक जूनियर वज़ीर सर बॉब नील ने कहा कि इस रिपोर्ट ने नाकाबिल कबूल रवैये की निशानदही की। रिपोर्ट शाया होने के बाद से लेकर अब तक बरतानवी वज़ीर आज़म से इस्तीफा तलब करने वाले हुकूमती जमात के ये 5वें रुकन पार्लियामेंट हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद का लेटर भी जमा कराया। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक हुकूमती जमात के अब तक 20 अरकान ने अदम एतमाद के लेटर्स जमा कराए हैं, जबकि अदम एतमाद पर वोटिंग के लिए 54 अरकान के लेटर्स होना जरूरी हैं। यौम तकबीर की मुनासबत से मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत दुबई में मुस्लिम लीग नून UAE, नून लीग वुमेन विंग, मिनॉरिटी विंग और नून लीग दुबई यूनिट की जानिब से शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में मुस्लिम लीग के रहनुमाओं की जानिब से नवाज शरीफ की क़यादत में एटमी धमाके करने पर तजदीद अहद किया गया और अपने कायद की लंबी उम्र की दुआ की गई। मज़ीद तफसीलात सैयद मुदस्सर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। 28 मई यौम तकबीर, जिस दिन पाकिस्तान ने एटमी धमाकेकार के मुस्लिम दुनिया की पहली एटमी रियासत बनने का एजाज हासिल किया और पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद कर दिया। यौम तकबीर की मुनासबत से UAE की रियासत दुबई में मुस्लिम लीग नून की जानब से पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में अमारात भर से नून लीग के रहनुमाओं और कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी की सरकर्दा शख्सियात ने मियां नवाज शरीफ को खराज तहसीन पेश किया। तकरीब के शुरुआती इस दिन की मुनासबत से पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाने के अज़म को दोहराया और नवाज शरीफ की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। इस मौके पर 92 न्यूज़ से बातचीत करते हुए मुस्लिम लीग नून UAE के सदर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल, सीनियर रहनुमा अब्दुल मजीद मुगल, अकलीती विंग के सदर जॉन कादर, लेडीज विंग की सदर फरजाना कौसर, नायब सदर मुस्लिम लीग UAE शहजाद भट्ट और दीगर का कहना था कि वो अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को खराज तहसीन पेश करते हैं, जिन्होंने आलमी ताकतों की जानब से माशी पाबंदियों की धमकियों की परवाह किए बगैर एटमी धमाके करके पाकिस्तान का दिफा मजबूत किया। मैं पूरी कौम को 28 मई की यौम तकबीर पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कायद मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बड़ी दीदारदिली के साथ इंडिया के 5 धमाकों के मुकाबले में पाकिस्तान को 6 धमाके करके एटमी कुव्वत बनाया। 28 मई वो दिन है कि जिस तरह कायद मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब ने धमाके करके एक तो इंडिया को मैसेज दिया है, दूसरा हमारे ना कि पाकिस्तान बल्कि आलमी इस्लाम का सर बुलंद किया है, जिसकी वजह से आज जिस तरह की पहले भी जिक्र हो चुका है, पूरी दुनिया में जितने मुसलमान ममालिक थे वहाँ नारों से गूंजते थे। आज का दिन यौम तकबीर का दिन हम इसलिए मनाते हैं कि हमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने फ़ख्र का एक पैगाम दिया हम सब लोगों को, एटमी धमाके करके पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। ये पाकिस्तान का दिन है, जिस तरह यौम पाकिस्तान है इसी तरह यौम तकबीर पाकिस्तान के लिए, और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जिस तरह ये एटमी धमाके करके मुल्क को नाकाबिल तस्खीर जो है दफाई कुव्वत बनाया है अक़वाम आलम में, इसी तरह इंशाअल्लाह ताला मियां शहबाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून जो है पाकिस्तान को माशी इस भंवर में से भी निकालेगी। मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को जो यहाँ पर है, पूरी दुनिया में है, पाकिस्तान में है, मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि
آج کا دن وہ دن ہے جن ہمارے قائد محترم نے ہمت اور حوصلے سے کام کیا اور انہوں نے انڈیا کے مقابلے میں جو ہے وہ ایٹمی دھماکے کیے اور پاکستانی قوم کو پہلے درجے پر لے کر آ گئے. تقریب کے آخر میں یوم تکبیر کا کیک کاٹا گیا اور اس موقع پر حال پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونجتا رہا. اس موقع پر لیگی قائد نواز شریف کی لمبی عمر کے لیے دعائیں کی گئیں اور محسن پاکستان ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بلند درجات کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی گئیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خوشنود، دبئی، متحدہ عرب امارات. سعودی عرب میں مسلم لیگ نون کی جانب سے یوم تکبیر کے حوالے سے تقریب سجائی گئی جس میں لیگی عہدیداروں نے یوم تکبیر کا کیک کاٹا. اس موقع پر فضا پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعروں سے گونجتی رہی. تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں ریاض سے نمائندہ 92 نیوز عمیر علی کی یہ رپورٹ. یوم تکبیر کے موقع پر سعودی عرب کی فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی. دارالحکومت ریاض میں مسلم لیگ نون کے زیر اہتمام پروقار تقریب سجائی گئی جس میں نون لیگی کارکن اور اوورسیز پاکستانی بڑی تعداد میں شریک ہوئے. اس موقع پر یوم تکبیر کی مناسبت سے کیک بھی کاٹا گیا. کیک کاٹتے ہی شرکا نے فلک شگاف نعروں سے ماحول گرما دیا. تقریب میں مسلم لیگ نون کے عہدیداروں کا کہنا تھا کہ یوم تکبیر ہماری تاریخ کا ایسا روشن باب ہے جس میں میاں نواز شریف کی قیادت میں پاکستان ایٹمی طاقت بنا اور خطے میں طاقت کا توازن قائم کرنے کے علاوہ ہمیشہ کے لیے ملک کو ناقابل تسخیر بنا دیا گیا. شرکا کا کہنا تھا کہ سیاسی جماعتوں کو مثبت کردار ادا کر کے وطن کو درست سمت کی جانب گامزن کرنا ہوگا. ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور ان کے بعد جو آنے والے ہیں جنہوں نے اس کے اندر کام کیا ہے، میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں. اور خاص کر کے میاں نواز شریف نے اس وقت امریکہ کے جو $5 بلین ہیں اور دوسرے جو ہے ان سب کو کہا کہ نہیں، ہمیں دھماکے کرنے ہیں، میں اپنی پوری قوم کو غلام نہیں رکھ سکتا. الحمدللہ انہوں نے کہا ہم انڈیا کے ایٹم بم کے سائے کے نیچے نہیں جی سکتے. پاکستان پیپل پارٹی کے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس کی بنیاد ڈالی، اس کو تقویت جو دی، اس کی جو پہچان دی وہ میاں نواز شریف صاحب نے دی. اس میں کوئی شک نہیں، نہ کوئی اس میں دو رائے ہے. اور ہم دعاگو ہیں کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی ہمیشہ اسی طریقے سے گامزن رہے. پوری قوم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ 28 مئی کا دن ہے جب ہم نے دنیا کو بتایا کہ ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں. اور الحمدللہ اس کا سہرا نواز شریف صاحب کے سر جاتا ہے جب اس وقت ان کی حکومت تھی اور ہم نے یہ سارا کام کیا. آج ہمیں ضرورت بھی اسی چیز کی کہ ہم ایک دفعہ پھر اس طرح اکٹھے ہو جائیں جیسے اس معاملے پہ اکٹھے ہوئے ہیں. قوم، ملک، سب اداروں کو ایک جگہ پہ اکٹھا ہونا چاہیے اور ملک کو آگے لے کے چلنا چاہیے. یہ ایٹم بم میاں نواز شریف اور اس کے ساتھ جس موقع پہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی روح پر رحمت ہو، اللہ تعالیٰ کی کروڑوں، ان کی ہمت سے، طاقت سے، علم سے جو یہ ہوا ہے، ہم سب ان کے مشکور ہیں. پاکستان اسلامی ممالک واحد اسلامی ممالک ہے جس کے پاس ایٹمی قوت ہے اور اس کا کریڈٹ جو ہے جس ماشاءاللہ جو ذوالفقار علی بھٹو شہید نے شروع کیا تھا اور اختتام اور جو ہماری قوت ایٹمی قوت ہم بنے وہ میاں نواز شریف کے دور اقتدار میں بنے. تقریب سے مسلم لیگ نون مڈل ایسٹ کے کوارڈینیٹر شیخ سعید احمد سمیت مسلم لیگ نون ریاض ریجن کے صدر عدنان اقبال بٹ، سجاد چودھری اور دیگر نے بھی اظہار خیال کیا. عمیر علی 92 نیوز ریاض، سعودی عرب.